بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ جو مجلس بعد نماز مغرب اس مبارک مسجد میں منعقد کی گئی ہے، جس میں اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کرنے کا اللہ نے موقع دیا، مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کر کے بات ختم کریں گے، بغیر کسی مقدمے کے ڈائریکٹ جو نقطہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم لوگ کامیاب رہو گے، سربلند رہو گے اگر آپ لوگ، یعنی اے مسلمانوں، آپ لوگ ایمان کی حالت میں رہو گے، مومن رہو گے، یعنی سربلندی، کامیابی، سرفرازی، فلاح، سکسس، اس کو مشروط کر دیا، اس کو باندھ دیا کسے؟ ایمان کے تقاضے سے، ایمان سے اس کو باندھ دیا۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں ایک عامۃ الناس، یہاں تک کہ اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ بھی جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس آیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس آیت کے شان نزول کو دیکھنا پڑے گا، کن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، یہاں پر جو کامیابی اور سکسس کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ کس بنیاد پر ہے، اور وہ کامیابی کا اصل معیار کیا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم کامیاب رہو گے، تو کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کس کو کامیابی بولا جاتا ہے؟ کرائٹیریا کیا ہے کامیابی کا؟ اس آیت کو جب ہم لوگ عامۃ الناس یا بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں یہ آیت کو اس لیے مان لیتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کا کلام ہے، اب یہاں پر کوئی جو ہے ہمیں بات نہیں کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ لیکن یہ تکریم اور احترام اور قبولیت کے ساتھ اگر علم بھی اگر ساتھ میں آ جائے نا تو وہ یقین کا جذبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس آیت کو سمجھیں گے ابھی کہ اللہ رب العالمین نے جو کامیابی کا جو معیار بتایا، اس کا جو فارم بتایا کہ تم کامیاب رہو گے اور ایمان کی حالت میں رہیں گے۔ تو دیکھیے، کامیابی سے مراد دنیا والے یا عام طور پر ایک انسانی ذہن کیا لیتا ہے کہ بھئی ہمیں تکلیفیں نہ ہوں، ہم خوش رہیں، دشمن سے ہم کامیاب ہو جائیں، کوئی پریشانی ہمیں نہ ستائے، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے گھر، ہمارے مال و دولت، ہماری عزت و نفوس جو ہے محفوظ رہیں، تب ہم کامیاب ہیں کیونکہ ہم ایمان پر ہیں۔ یہاں پر دو ناحیے سے اس آیت کو سمجھنا ہے۔ ایک ناحیہ بہت امپورٹنٹ کہ اللہ نے جو شرط رکھا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، کیا یہ شرط مکمل ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ جو شرط رکھا ہے نا اللہ نے، مومن رہو گے تو کامیابی ضرور ملے گی، یہ شرط ہم سے مکمل ہو رہی ہے من حیث القوم، من حیث الامہ، یعنی امت کو اگر آپ اوورال اگر لے لیں گے، کیا ایمان کی یہ شرط، توحید کی یہ شرط، عقیدے کی یہ شرط یہ مکمل ہو رہی ہے؟ تو مکمل نہیں ہو رہی ہے تو پھر کامیابی کا جو ایک تصور جو ہمارے ذہن و دماغ میں ہے، اس کا ملنا، اس کا حصول بھی ناممکن ہے۔ اللہ فرماتے قرآن مجید کے اندر وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ارے بھائی بہت سارے لوگ اس دنیا میں نام کے مسلمان ہیں لیکن وہ لوگ شرک کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں۔ ہاں، شرک سے مراد یہاں پر شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے، شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے۔
شرک سے مراد یہاں پر شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے، یا وہ شرک ہو سکتے ہیں جو شرک اکبر تک لے جائیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ناحیہ اللہ رب العالمین کا وعدہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اس شرط کی تکمیل بھی واجب ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی اگر ہم آپ سے سوال کرے، نہیں بھائی سارے امت کے لوگ توحید والے ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں، ممکن نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ایک ایسی شرط ہم سے کیوں مانگا ہے، کیوں رکھا ہے جس کو پاسبل ہونا ممکن ہی نہیں ہے؟ اللہ نے خود قرآن کے اندر کہا ہے کہ بھائی مومن رہو گے تو کامیابی ملے گی، اور اللہ ہی خود میں قرآن فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ مومن نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہ دونوں آیتیں ٹکرا رہی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مومن ہو تو کامیابی ملے گی، دوسری آیت میں فرما رہا ہے کہ دنیا والے اکثر لوگ مشرک رہیں گے، تو اس کا مطلب کامیابی نہیں ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کانٹرڈکشن، آپس میں ایک دوسرے کو متضاد سمجھتے ہیں، یہ آیت آپس میں میل نہیں کھا رہی۔ اصل میں یہ جو ہے آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے ان آیتوں کا، نعوذ باللہ۔ کوئی بھی آیت کسی دوسری آیت سے ٹکراؤ یا متضاد یا مخالف معنی میں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک ہی رب کے طرف سے یہ جو ہے منزل ہے، یعنی کہ اتاری گئی ہے۔ تو اس آیت کو دوسرے اگر ناحیے سے اگر ہم دیکھیں کہ بھائی اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم کامیاب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو، ایک ناحیہ تو یہ ہو گیا کہ بھائی ہمارے میں شرک پایا جاتا ہے، شرک کی بہت ساری صورتیں ہمارے میں ہے، تو کامیابی وہ مکمل نہیں۔ چلو ہم مان لیتے ہیں، چلو بھائی 25% یا 10% یا 15% تو ایمان پر ہیں، توحید پر ہیں، عقیدے پر ہیں، شرک سے ڈر رہے ہیں، کفر سے ڈر رہے ہیں، ان کو تو کامیابی ملنی چاہیے۔ بات آتی ہے نا ذہن میں؟ سب کو تو نہیں ملے گی، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جتنے لوگ کامیاب یعنی ایمان پر ہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، ان کو تو سکسیس ملنا چاہیے۔ کیسے بھی اللہ ان کو بچا لینا چاہیے، یہ سوال آ جاتا ہے۔ دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب ان آیتوں کو سمجھ نہیں پاتے تو ان کے اندر آیات پر نعوذ باللہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، دین کے بارے میں شکوک و شبہات کرتے ہیں، ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات کرتے ہیں، بھروسہ نہیں کرتے، ایسی سرسری باتوں کو سن لیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت ساری باتیں، بہت ساری آیات کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے نفاق یا ارتداد تک بہت سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرے ناحیے سے اس آیت کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا میرے بھائیوں، اللہ نے اس آیت میں جو وعدہ کیا ہے کامیابی کا نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم لوگ سربلند رہو گے، یہ سربلندی کا کرائٹیریا یعنی کس فارم آف سکسس کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ، یعنی کامیابی کی شکل کیا ہوگی؟ جو میں اور آپ جو سوچے ہیں نا، یعنی عامت الناس جو سوچے ہیں نا کہ ہم محفوظ رہیں گے، ہمیں دشمن ہم پر الغار نہیں کرے گا، ہمارے عزتیں اور ہمارے مال اور ہم حصہ ہر اعتبار سے محفوظ رہیں گے، یہ معنی ہم نے لیا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے یا غیر مکمل ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے جو معنی لیا ہے تم کامیاب رہو گے کا مطلب جو اگر میں نے اور آپ نے لیا کہ ہمیں ایمان والوں کو تکلیف نہیں ہوگی، 10% اگر ایمان والے ہیں، 20% اگر ایمان اور توحید والے عقیدے والے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوگی اور وہ لوگ محفوظ اور مأمون رہیں گے، یہ معنی جو ہم نے لیا ہے نا، یہ معنی ہی غلط ہے، جو ہم نے غلط انڈرسٹینڈ کیا ہے آیت کو۔ معنی یہ نہیں ہے۔ کیا معنی ہے؟ اس کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سرسری دیکھنا پڑے گا۔ میں کچھ ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ نے دیکھیے پہلی جنگ مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں اللہ کے نبی کی نبوت میں جو پہلی جو جنگ ہوئی، کون سی؟ جنگ بدر۔ با سے آتا ہے، با سے، بے سے پہلے آتا ہے، اوکے، یعنی کہ حرف تہجی کے حساب سے بے بعد میں آتا ہے نا، لیکن جنگ کے ناموں کے یاد رکھنے کے لیے بول رہا ہوں، بدر پہلے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، اوکے، دشمنان اسلام کو تکلیفیں ہوئی، وہ لوگ ہار گئے، ہے نا، آپ لوگ تفاصیل پڑھ لیجئے گا۔ دوسری جو جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ الف سے آنے والا احد، یاد رکھنے کے لیے آسانی بول رہا ہوں نوجوان بچوں کو، الف سے احد کی جنگ، دوسری جنگ احد۔ اس میں الٹا ہو گیا، یعنی کہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کرنے کی وجہ سے، اوکے،
مسلمان جو تکلیفیں کافروں نے بدر میں اٹھایا تھا اس جیسی تکلیفیں مسلمانوں نے احد میں اٹھایا. جانیں گئیں، مسلمانوں کو مالی اور جانی نقصان ہوا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، ان کو گھاؤ پہنچے، ان کو بڑے بڑے زخم پہنچے ہر اعتبار سے. تو اللہ یہاں پہ اس کا ہمارے سوال کا جواب یہاں مل رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. ان یمسسکم قرح، جنگ احد میں ان یمسسکم قرح، تم کو گھاؤ پہنچا ہے، تم کو زخم پہنچا ہے، آج جنگ احد میں پہنچا ہے نا. فقد مس القوم قرح مثلہ، فقد مس القوم، اس قوم کو یعنی کفار مکہ کو بھی تم سے پہلے ان کو بدر میں پہنچا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ کا دنیاوی قانون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فیصلوں کو دنوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اور یہ جو دن یعنی کامیابی کے اور ناکامیابی کے، خوشی اور غمی کے جو دن جو ہوتے ہیں نا، جو نصیب جو ہوتے ہیں، نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان ہم اس کو بدلتے رہتے ہیں. اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے اسی جنگ احد کے پس منظر کو، مسلمان پریشان ہو گئے اور ایمان پر رہنے کے باوجود بھی ہار ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں ان تکونوا تعلمون. دیکھو اس کا اگر سلیس ترجمہ بھی اگر آپ سمجھ لیں گے، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. جنگ احد میں تمہیں تکلیف پہنچی، تعلمون مطلب علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درد، تکلیف، پین. ان تکونوا تعلمون، تم لوگوں کو تکلیف پہنچی، درد پہنچا، جانیں گئیں. فانہم یعلمون، ارے ان کو بھی تو تکلیف پہنچی تھی. کما تعلمون، جیسا کہ تم کو آج پہنچی ہے. کیا مطلب ہوا اس سے؟ یعنی دنیا میں جیت حاصل کر لینا ظاہری طور پر دشمن کے ساتھ مڑ بھیڑ ہونے میں، یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اگر دنیاوی اعتبار سے ہمیں نقصان ہوا، ہمارے جان کا، ہمارے مال کا، ہماری عزتوں کا، ہمارے مال کا نقصان ہوا، تو یہ ہار نہیں ہے. اللہ کے سامنے ہار یہ نہیں ہے. اللہ اس کو نقصان اور بربادی اللہ کے سامنے یہ نہیں ہے. آخر کیا اصل کامیابی ہے؟ کیا کامیابی؟ کون بولے؟ جزاک اللہ خیر. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. جو فرق کیا ہے، معیار کیا ہے کامیابی کا، کرائٹیریا کیا ہے؟ کب بولیں گے کہ بھئی ہم کامیاب ہیں، کب بولیں گے کہ بھئی ہم ممتاز ہو گئے، ہم جیت گئے، اللہ نے ہم پر رحم و کرم کیا، کب بولیں گے؟ اللہ فرمایا ہے کہ ان کو بھی تکلیف پہنچی تھی، تم کو آج تکلیف پہنچی ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچ چکی تھی. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، یہ تکلیفیں، یہ خوشیاں، یہ غمی، یہ قتال، یہ شہید ہونا یا قتل کرنا، یہ اصل کامیابی، دنیاوی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے اس آیت کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. فرق، کرائٹیریا، معیار، کسوٹی کامیابی کی اللہ کے پاس کیا ہے؟ تم ہر حال میں اللہ سے امید رکھنے والے ہو. تم مارے جاؤ یا تم مارو، تمہارے مال کو غصب کیا جائے یا تم مال غنیمت لوٹ لو، خوشی ملے غمی ملے، معیار کیا ہے؟ میٹیریلسٹک نہیں ہے، مادہ پرستی کی جو کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ ایمان کی کامیابی ہے، توحید کی کامیابی ہے. اگر تم خوشی میں اور غمی میں اللہ سے امید لگائے ہوئے ہو، ایمان میں تبدیلی نہیں آئی، استقامت کے ساتھ اگر ڈٹے ہو، تمہارے 100 نے ہزاروں جانے چلے جائیں تو تم کامیاب ہو اللہ کے سامنے، جو کہ مطلوب ہے، جو کہ مطلوب ہے.
جو کہ معیار بنایا اللہ نے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق, یہ جانوں کے نقصان اور مال کے نقصان سے مت کرو. فرق کس سے کرو تم کامیابی کو؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ. تم اللہ پر عقیدہ رکھنے والے ہو, ایمان رکھنے والے ہو, ڈرنے والے ہو, امید رکھنے والے ہو. مَا لَا يَرْجُونَ. وہ لوگ بھلے سے ان کی آج کامیابی ملی ہے ان کو, لیکن ان کے پاس اصل کامیابی ان کی نہیں ہے. وہ ہار چکے ہیں اور ہر حال میں وہ ہارے رہیں گے, کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. دنیا کی 4 دن کی زندگی ان کی بس. اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جو رکھا ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ رب العالمین کا قانون کونی طور پر دنیاوی اعتبار سے اللہ کا قانون ہے. سورج نکلتا ہے, اللہ کا ماننے والا بھی اس سے روشنی لیتا ہے, اللہ کو نہیں ماننے والا بھی اس سے روشنی لیتا ہے. محنت کریں گے تو اللہ کو نہیں ماننے والوں کو بھی اللہ دے سکتا ہے, اللہ کو ماننے والا نقصان بھی اٹھا سکتا ہے محنت کرنے کے باوجود. اصل میں کامیابی کا دار و مدار یہ ظاہری کامیابی پہ نہیں ہے, بلکہ عقدی اور معنوی اور حقیقی کامیابی ایمان کی کامیابی ہے, جو کہ جوہر حقیقی ہے میرے بھائیوں. اصل کامیابی ہے. یہ جو سوال ممکن ہے میرے سامنے جو آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ اس کو سمجھتے ہوں گے, آپ کا ایمان مضبوط ہے. تکلیف اور پریشانیوں میں آپ لوگ ایسا نہیں سمجھتے کہ یار کیوں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, کیوں مسلمان اتنے پریشان ہیں. تو 2 ناحیے سے دیکھیے آپ. ایک تو اللہ کا وعدہ اپنی جگہ اٹل ہے کہ بھائی جب تک شرک ہے کامیابی نہیں ملے گی. مان لو کہ بھائی جن لوگوں میں شرک اور شرک نہیں ہے توحید ہے, ان لوگوں کے لیے وہ ہر حال میں کامیاب رہیں گے اور ہیں. تو ہمارے کیا ہے, سمجھنے کی خامی ہے. خامی کہاں پر ہے؟ اس آیت کو سمجھنے میں میں نے اور آپ نے غلطی کیا. ہمارے نوجوان آلریڈی غلطیاں کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ بڑی بڑی تحریکات میں ہوتے ہیں, وہ لوگ مسلمانوں کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, بہت کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ دین کو بیچ میں لانا نہیں چاہتے, ایمان کو بیچ میں لانا نہیں چاہتے, عقیدے کے بنیاد پر اپنی تربیت نہیں کرتے, اپنے کیڈرز کو, اپنے جو ہے ممبروں کو نماز اور روزے اور سچائی کی وہ لوگ تعلیم نہیں دیتے. کیوں بھائی؟ وہ الگ چیز ہے, وہ دنیاوی معاملہ ہے, وہ جو ہے دین کا معاملہ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم کو کامیابی چاہیے, تم کو اس دنیا میں سکسیس چاہیے, تو یہ ہے معیار. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام جو لوگوں کے نوجوانوں کو اگر جب آپ ریڈ کرو گے, جب ان سے بات کرو گے, تو یہ باتیں آپ کو معلوم پڑے گی. دیکھیے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. یعنی ایمان والوں کا معاہدہ اللہ سے ہو چکا ہے, ایمان والوں کا معاہدہ ایگریمنٹ اللہ سے ہو چکا ہے, جو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا اور جو ہمیں کامیابی دے گا. وہ تؤمنون باللہ و تجاہدون, آخر آیت تک, کہ تم ایمان رکھنے والے ہو, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہو, اپنے مال سے, اپنے جو ہے جانوں سے. یہ جب ہمارے دل میں یہ آ جاتا ہے نا, تو میرے بھائیوں کوئی بھی نوجوان ہونے دو, کوئی بوڑھا ہونے دو, کوئی بھی تکلیفیں ان پر آئیں, کوئی مصیبتیں ان پر آئیں, وہ لوگ یہاں پر پریشان نہیں ہوں گے, یہاں پر انہیں جو ہے تکلیفیں نہیں ہوں گی, بلکہ الٹا کیا ہوگا معلوم ہے؟ تکلیفوں کے موقع پر مومن کا ایمان کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب اس بات کو جب میں اور آپ سمجھ لیں گے تو نتیجہ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. منافقین کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ ڈراتے تھے, ڈراتے تھے اور دھمکاتے تھے اور خوف و ہراس میں ڈالتے تھے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الذین قال لهم الناس, ناس سے مطلب یہاں پر منافقین ہیں. وہ صحابہ اکرام کو ڈراتے تھے, ان کے بیچ میں ایک شور شرابہ لانے کے لیے, ان کو جو ہے ان کی ہمتوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ان الناس قد جمعوا لکم, ان الناس قد جمعوا لکم. بہت سارے لوگ زبردست لشکر لے کر تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, جمع ہو رہے ہیں. قد جمعوا لکم, تمہیں ختم کرنے کے لیے وہ لوگ آپس میں جمع ہوئے ہیں. ڈراتے تھے نا, ان الناس قد جمعوا لکم, بہت سارے لوگ تم کو چھوڑیں گے نہیں, تم کو مار ڈالیں گے, تم برباد ہو جاؤ گے, ایسے ڈراتے تھے.
اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، بہت سارے لوگ آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، فخشوہم، اب تو تمہاری شامت آ گئی، ڈرو اب، فخشوہم، ان سے ڈرو، تم اپنے بچنے کی سوچو، اب تمہارے لیے کوئی آسرا نہیں ہے، فخشوہم، ان سے ڈرو جی ابھی، اس کا سلیس ترجمہ ان سے ڈرو، مطلب ہمت ہار کے آپ سرنڈر ہو جاؤ۔ تو نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ فزادوہم ایمانا، جب ایسا خبر آتا تھا، ایسے افواہ ڈالتے تھے، ایسے وسوسے ڈالتے تھے، جب ڈرانے کی کوشش کرتے تھے، دنیاوی نقصانات سے ڈراتے تھے، نتیجے کے طور پر کیا ہوتا تھا؟ ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ یہ ہمارا ہونا چاہیے آج کے دور میں۔ ہاں دیکھیے، اللہ رب العالمین کا یہ ہے اصل قانون، یہ دنیا کی زندگی نتیجے کی زندگی نہیں ہے، نتیجہ کہاں پر ہے؟ قبر سے شروع ہوگا، محشر سے شروع ہوگا، یعنی کہ برزخی زندگی سے شروع ہوگا، اس کی انتہا جنت ہوگی باذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب کرے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے اور معاف کر دے۔ میرے بھائیو دیکھیے، بڑی بات ہے، کیونکہ دنیا کی جو زندگی جتنے بھی سال میں اور آپ جئیں گے نا، یہ ہر لمحہ اللہ مجھے اور آپ کو آزمائے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اس آیت کے ترجمے کو سمجھ لو بس، خوش۔ دنیا کی کون سی طاقت بھی، کون سی پریشانی بھی، اور کون سا ڈر اور خوف بھی تمہارے ایمان کو کمزور نہیں کر پائے گا، الٹا تمہیں مضبوط کرے گا، الٹا تمہیں ہمت دے گا، طاقت دے گا۔ جیسے صحابہ کے بارے میں قرآن نے فرمایا، جیسے جیسے وہ ڈراتے تھے وہ ایمان میں اوپر بڑھتے جاتے تھے، ویسا ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم سمجھ لو کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو، مسلمانوں کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تم کو آزمائیں گے، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر میں دے کر اور خیر میں دے کر۔ عجیب ہے، جنرلی ہم لوگ کیا بولتے ہیں، میں اور آپ کیا بولتے ہیں؟ کسی کو تکلیف پہنچی ہے، کوئی قرض میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی جیل میں چلا گیا، کوئی مارا گیا، کوئی کسی کے گھر پہ موت ہوئی، تو فوراً ہم کیا بولتے ہیں ان کے بارے میں؟ بیچارہ آزمایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر، تکلیفیں اور پریشانیاں ہی صرف آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ سیم ٹائم پہ جو اللہ بخشتا ہے نا، اولاد، مال، عزت، صحت، دولت، شہرت، یہ بھی سیم اور اسی انداز سے اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ہر حال میں آزمانا چاہتا ہے۔ یہ آزمائش کا جو سلسلہ ایک مومن کے زندگی میں کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں رہتا میرے بھائی، کوئی لمحہ اس سے۔ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ میری آزمائش ہے، آپ ادھر بیٹھے ہیں، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اللہ آپ کو پیسے سے نوازے گا، آپ کی آزمائش ہے۔ اللہ مجھے نقصان کرے گا یا مجھے فائدہ پہنچائے گا، دونوں صورتوں میں میری آزمائش ہے۔ آزمائش مصیبتوں اور تکلیفوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ علماء اکرام فرماتے ہیں دونوں آزمائشوں میں کٹھن والی آزمائش کون سی ہے؟ جس میں بہت سارے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، جہاں پر گناہ کرتے ہیں، جہاں پر تکبر کرتے ہیں، دوسروں کے حقوقوں کو مارتے ہیں، اور جس نعمت کو پانے کے بعد کل قیامت کے دن ان کی اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے، وہ کون سی آزمائش ہے؟ کامیابی اور ظاہری میٹیریلسٹک جو اللہ جب دیتا ہے نا، یہ آزمائش بہت مشکل ہے میرے بھائیوں۔ لیتا ہے تو حساب کتاب دینے کا کم ہو جائے گا نا۔ ایک غریب آدمی کل قیامت کے دن کیا حساب دے گا؟ ایک غریب آدمی کے لیے عذر ہو جائے گا، ارے یار اس لیے نماز نہیں پڑھا، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ چوری اس لیے کیا، گناہ تو گناہ ہے، شاید کہ اللہ رب العالمین کی رحمت وہاں پر غالب آ جائے کہ بھوک اور پریشانی سے بچنے کے لیے چوری کیا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے اگر چوری کیا، چوری کے اگر وہ نصاب کے اوپر ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسلامی قانون، اگر ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلامی قانون جہاں پر چلتا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں۔
ساتھ ساتھ میں اس چوری نے، اگر اس چور نے اپنے فقر اور فاقہ کی وجہ سے، گھر میں مالی تنگی کی وجہ سے اگر چوری کیا ہے، تو حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا، جس آدمی کا ہاتھ کاٹا ہے، اس کے بچوں کو اور اس کے بیوی کو نان نفقے کے طور پر پیسہ اور خرچہ بھی دے. یعنی عذر نکل گیا اس کے لیے. یعنی غریبی میں جو آدمی اگر تکلیف میں اگر گناہ کرے گا، پریشانی میں تکلیف کرے گا، اس کے لیے عذر کے امکانات زیادہ رہ سکتے ہیں. لیکن امیری میں اور دنیا میں سرکشوں کو آپ دیکھ لیجئے، فرعون سے لے کر آج کے زمانے کے جتنے بھی سرکش ہیں، اس میں مالداروں کا طبقہ، یعنی نعمتوں سے جن کو نوازا گیا، ان لوگوں کا طبقہ ہائیسٹ ہے. غریب لوگوں کا اور پریشان لوگوں کا طبقہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ آزمائش میں بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، علم والے پھنس جاتے ہیں. کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جن لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکیں گا، اس میں سے کون ہے؟ جاہل ہے کیا؟ اس میں سے عالم دین ہے. عالم دین ہے جس نے علم حاصل کیا شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں. پایا اس نے علم، تب جا کر اس کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی زیادہ ہو گئی. تو اس جو ہے نقطے کو اگر ہم سمجھیں گے، آج کے دور میں ہندوستانی مسلمان فی الوقت جو حالات اور تناظر میں گزر رہے ہیں، اس تناظر میں اگر ہم سوچیں گے نا، ان باتوں کو سمجھیں گے، ہمارے لیے یہ ایک آسرا ہے، ہمارے لیے ایک کیا ہے؟ شیلڈ ہے. شیلڈ وسوسوں سے بچنے کا، پریشانیوں سے بچنے کا، بدعمالیوں سے بچنے کا. دیکھو بھائی، میں ایک ایسا بندہ ہوں جو مین سٹریم میں کام کرتا ہوں، نوجوانوں سے ملتا ہوں، فیملیز سے ملتا ہوں. مجھے معلوم ہے اس نقطے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے جو لوگ دعا کرتے تھے، آج دعا کرنا بند کر دیے. نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. بھائی کیوں ایسا کیے؟ کیوں داڑھی کاٹ لیا آپ نے؟ کیوں ابھی نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہو؟ ارے مولانا نہیں ہوتا ہے، اللہ سے بہت مانگا، بہت مانگا، بہت مانگا، کچھ فائدہ نہیں ہوا. یعنی ارتداد. یہ کیا ہے؟ ارتداد. ہم تقریباً ہمارے نوجوان متدین جو طبقہ ہے، متشرع جو طبقہ ہے، دین پسند جو طبقہ ہے، ان کو دیکھ کر ہم جنرلی خوش رہتے ہیں. بھائی ہماری اور آپ کی ماشاءاللہ تعداد کتنی ہے؟ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، فلاں فلاں الحمدللہ، جن کو اللہ نے استقامت سے نوازا، بارک اللہ برکت دے. لیکن عام مسلمانوں کی حالتوں کو دیکھیے آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ یہی بولتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں اتنے روزہ رکھا، میں نے نافرمانی نہیں کی، میں نے قرض جو ہے ادا کیا، میں نے حلال طریقے سے کمایا، مجھے اللہ نے نہیں دیا. اور اس کو تھوڑا اور بڑے جو سیاسی میدان میں کام کرنے والے، جو بڑے بڑے تحریکوں میں کام کرنے والے، یہ بات لاتے ہیں کہ بھئی ہم اتنا اچھے قوم ہیں، دوسروں سے کم جرائم ہم کرتے ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہیں اس دنیا کے اندر. کیا ہے یہ؟ ارتدادی فکر ہے یہ. اب ان کے اوپر اگر ہم لوگ ان کو سمجھانا پڑے گا کہ بھئی اصل کامیابی کیا ہے بھائی. دنیا اللہ کے پاس جو کامیابی کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے، یعنی ایمان پر، استقامت پر باقی رہنا. ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. یہ جو میں نے کہا کہ فیتھ، ہمارا عقیدہ، ہمارا توحید، ہمارا صبر، ہمارا استقامت اور اندرونی خوشی، اندرونی اطمینان. کیا ہوا؟ اطمینان، ریلیکس، سکون، ویل بینگ. میں اس کی مثال دیتا ہوں. دنیا میں آپ لوگ اور میں دیکھ لیں، آس پاس میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس گاڑیاں، بنگلے، کمایا ہوا ایسٹ، پیسہ، مال و دولت بھرا ہوا ہے، لیکن بیچارے کھا نہیں پا رہے بیماریوں کی وجہ سے. بچے بد چلن ہیں گھر کے اندر، بیوی عزت نہیں دے رہی ہے، معاشرے میں کوئی احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے. تو اس آدمی کو آپ کامیاب بولو گے؟ اس آدمی کو سکسیسفل بولو گے آپ؟ اور ایک آدمی ایسا ہے، ظاہر طور پر کوئی بڑی دولت نہیں ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کما رہا ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی اس پر انگلی، اور الحمدللہ جو بھی غذائیں کھائے سکتا ہے. گھر کے اندر بیوی
مطیع ہے، یعنی مطیعہ ہے، یعنی کہ اطاعت فرما بردار کرنے والے ہیں. بچے ماشاءاللہ دین پر ہیں، آپس میں سکون ہے، دل میں سکون ہے. پیسہ بہت کم ہے چلے گا، اس کو کامیاب بولیں گے اور پہلے والے کو کامیاب بولیں گے آپ، یہ آدمی کامیاب ہے. کیوں؟ کامیابی کا اصل دار و مدار بھی دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہی ہے. سمجھ گئے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی کا اصل دار و مدار دل کی خوشی ہے، ویل بینگ لائف ہے، سکون قلب ہے، سکون قلب ہے. تو بات تقریباً آدھا گھنٹہ میرے پاس تھا اور یہ بہت اہم نقطہ ہے. اس کے بہت سارے فروعات ہیں اس کے، لیکن اس ایک نقطے کو اگر میں اور سمجھ لیں گے نا، ہمارے اوپر ہمیں فخر ہوگا، ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمیں شیطان کبھی وسوسے میں نہیں ڈالے گا. الٹا اللہ تعالی ہمیں ہوش اور جوش، حکمت، علم، تقوی، دعوت و تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھنے کا جذبہ دے گا. نا امیدی، ڈر، خوف، نا امیدی، ڈر اور خوف، اس سے ہم باہر آ جائیں گے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، کیونکہ تم کامیاب ہو. جی آپ ایمان پہ ہو تو کامیاب ہو، پھر کس بات کی نا امیدی تم کو؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ تم کو کامیابی تو مل گئی، تم ایمان پر ہو، توحید پر ہو، کس بات سے ڈر رہے ہو تم؟ اصل جو تمہارا دشمن شیطان ہے وہ تمہیں زیر نہیں کر پا رہا ہے. دنیاوی اعتبار سے کہیں سے آپ کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، یہ تو دنیا کا اصول ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ نبیوں کو نہیں چھوڑا گیا، صلحاء کو نہیں چھوڑا گیا، صحابیوں کو نہیں چھوڑا گیا. میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ کس کھیت کے ہم لوگ؟ ہم کیا ہیں؟ تو یہ جو میں نقطہ رکھ کر میں آپ کو ایک آپ کا مزاج، آپ کا ایک سوچ، اس کو ایک چیز میں آپ کو دے رہا ہوں مثبت انداز سے کہ بھائی ہم کامیاب ہیں جب تک ہم ایمان پر ہیں. ہمیں پر امید ہونا چاہیے، ہمیں ڈر اور نا امیدی اور خوف سے باہر آ کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. جو بھی وسائل اللہ رب العالمین نے ہمیں ظاہری طور پر جو دیا ہے، داخلی اعتبار سے اور خارجی اعتبار سے دیا ہے، جائز جو بھی وسائل ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی، اپنی دعوتی زندگی، اپنی معاشرتی زندگی گزارنا چاہیے. ڈر اور خوف یہ ایمان کا متضاد ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کے رحمت پر جن کا یقین ہے وہ لوگ نا امید نہیں ہوتے. تو یہ ایک نقطہ ہے جس کو میں نے اہم سمجھا اور آپ کے سامنے رکھا، اور اس میں بہت سارے دلوں کے لیے شفا ہے، یقین ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اصل کامیابی، اصل سربلندی جو کہ ایمان ہے، اللہ سے ڈر ہے، اللہ سے محبت ہے، جنت و جہنم پر ہمارا جو ہے عقیدہ ہے، اس کے لیے تیاریاں ہیں، اور ایمان کی حالت میں موت ہے. جب تک وہ ہے یہ دنیا تو تلک الایام نداولها بین الناس. میں آج ہوں، پتہ نہیں کل نہیں رہوں گا، دوسرے لوگ آ جائیں گے دنیا کو بھر دیں گے. میں چلا جاؤں گا، لوگ چند دنوں تک مجھے یاد کریں گے، بعد میں میرا وجود ہی ختم ہو جائے گا اور میری اصل زندگی وہاں پہ شروع ہوگی. جب ہم یہ سوچیں گے تو دنیا کی کوئی بھی تکلیف مجھے اور آپ کو کمزور نہیں کرے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، ہمیں استقامت دے، ہمیں علم سے نوازے، اور ہمیں آپس میں پیار و محبت اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.